السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بحر شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے، پارٹ نمبر 23، اور پیج نمبر آپ دیکھ سکتے 141 ہے، اور حشر کا بیان چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آخرت کی منزلوں کے بارے میں عقائد بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں عقیدہ نمبر 5، حساب حق ہے، یعنی جو حساب ہوگا نا، کیلکولیشن، وہ حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ حساب کا منکر کافر ہے، یعنی حساب کا انکار کرنے والا، منع کہنے والا، نہ ماننے والا، وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا، یعنی پوشیدہ، خفیتاً، پرسنلی اس سے پوچھا جائے گا، تو نے یہ کہا اور یہ کیا؟ عرض کرے گا ہاں اے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، یعنی ایکسیپٹ کر لے گا۔ اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب بخشتے ہیں، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی، یعنی پوچھ تاچھ ہوگی، جس سے یوں سوال ہوا وہ ہلاک ہوا۔ کسی سے فرمائے گا اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا؟ اس طرح سوال ہوگا۔ اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کیا، یعنی مہیا نہ کیا، ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا۔ عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا۔ پھر فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟ عرض کرے گا کہ نہیں۔ فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ دیکھیں وہ اس بندے کا حال کیا ہوگا، دنیا میں اس نے جب اللہ کو یاد نہ کیا تو پھر اس کے بھی وہیں سے ٹھکرا دیا جائے گا۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے، جب نعمت یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا۔ ارشاد ہوگا تو اچھا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ اپنے جی میں سوچے گا، یعنی اپنے من میں سوچے گا مجھ پر کون گواہی دے گا؟ اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی، یعنی اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تالا لگا دیا جائے گا، سمجھے ایک وقت کے لیے۔ اور اعضاء یعنی شریر کے جو حصے ہیں نا، عضو، انہیں حکم ہوگا بول چلو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں، گوشت پوست، ہڈیاں سب گواہی دیں گے یہ تو ایسا تھا، ایسا تھا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی وہ تو ایکسیپٹ کرے گا، لیکن اس کے جو اعضاء ہو گئے وہ صحیح گواہی دیں گے۔ دیکھیے اس طرح آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل یعنی ان کے صدقے میں ہر ایک کے ساتھ 70,000، اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ساتھ اور 3 جماعتیں ہوگی۔ معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ ہی جانے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ۔ اس طرح آگے دیکھیے اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 یعنی 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے، وہ سب کھولے جائیں گے۔ رب عز و جل فرمائے گا ان میں سے کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں ہے، یعنی اس میں سے جو تیرے کام ہے اس میں سے تو کوئی انکار تو نہیں کرتا۔ میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا، یعنی وہ فرشتے جو کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں نا وہ۔ عرض کرے گا نہیں اے رب۔ پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں اے رب۔ فرمائے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے، یعنی ہماری بارگاہ میں ہے، اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ہوگا نکالا جائے گا، اور حکم ہوگا جا تولو، یعنی اس کو تولو کہاں؟ میزان میں۔ عرض کرے گا اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے
سامنے کیا ہے؟ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ اس طرح قاعدہ نمبر 7، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے داہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ یعنی جو نیک ہوں گے انہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور جو برے ہوں گے انہیں الٹے ہاتھ میں۔ کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پسے پشت یعنی پیٹھ کے پیچھے نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اس طرح دیکھیے حوض کوثر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے۔ اس حوض کی مسافت یعنی اس کی جو لمبائی چوڑائی وغیرہ ہے 1 مہینے کی راہ ہے، یعنی 1 مہینے تک چلے نا اتنی اس کی مسافت ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں، چاروں گوشے یعنی کونے برابر یعنی زاویے قائمہ ہے۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ اس طرح دیکھیں آگے، میزان حق ہے، ٹھیک ہے، میزان یعنی ترازو۔ اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے، یعنی نیک لوگوں کے بھی برے لوگوں کے بھی۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے، یعنی وزن ہوگا نا وہ اوپر کی طرف جائے گا، دنیا کی طرح نہیں، دنیا کا سا معاملہ نہیں، یعنی دنیا کی طرح معاملہ نہیں ہوگا کہ بھاری ہو وہ نیچے، جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے نہیں، بلکہ جو بھاری ہوگا وہ اوپر کی طرف جائے گا، بلندی کی طرف جائے گا۔ اس طرح عقیدہ نمبر 10، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے، یعنی بس حضور ہی کی تعریف ہوگی، حضور کا ہی ذکر ہوگا۔ اس طرح 11واں عقیدہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا یعنی دیا جائے گا، جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے، یعنی میدان محشر جب قائم ہوگا اور وہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، وہ جو بھی معاملات ہے قیامت کے دن کے، اور میدان محشر میں جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا اس وقت مسلمان پریشان حال ہوگا، تو وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا، ٹھیک ہے، جہاں اسے سکون ملے گا۔ اب پارٹ نمبر 24 میں آگے یہاں سے پڑھیں گے۔